صد شکر رب خدایا تیرا. یہ صد شکر بھی لفظ چھوٹا ہے، میں نے اپنی اوقات کے مطابق بولا ہے. چھوٹا بندہ ہوں، چھوٹی اوقات ہے، چھوٹی حیثیت ہے. اللہ تیرے شایان شان شکر کہ تو نے ہمیں نبی کے صحابہ کا پیار بھی دیا، اور صحابہ میں جو اہل بیت ہے ان کا پیار دیا. تو نے ہمیں نبی کے یرانے کی معرفت بھی دی، اور میرے رب نبی کے گھرانے کی معرفت. جو نبی کے گھر پہ ہیں ان کی بھی پہچان دی، جو آقا کے گھر میں اب تک ہیں ان کی بھی پہچان دی، جو نبی کے سسرال ہیں ان کی بھی معرفت دی، جو آقا کے داماد ہیں ان کی بھی معرفت دی. اللہ تیرے شایان شان شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اوپر نہ ابو بکر صدیق کا مقدمہ ہوگا، نہ مولا علی کا مقدمہ ہوگا. اللہ کا شکر ہے. حضور کی ہر نسبت کو سلام، حضور کی ہر نسبت کو سلام. مرضی حضور کی، جن کو چاہا چادر تطہیر کا سایہ دیا، جن کو چاہا گنبد خضرا کا سایہ دیا. جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہیں ان کو بھی سلام، جو چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہیں ان کو بھی سلام. مرضی حضور کی، جس کو چاہا اپنا مسلح دیا، جس کو چاہا اپنا جھنڈا دیا. جسے مسلح دیا اس ابو بکر صدیق کو بھی سلام، جسے جھنڈا دیا اس حضرت علی کو بھی. مرضی حضور کی، جس کو چاہا اپنے بستر پہ سلایا، اور جس کو چاہا اس کی گود کو اپنا بستر بنایا. جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی پاک، جس کی گود میں نبی سوئے وہ ابو بکر بھی. بات جا رہی ہے. مولا علی حضور کے بستر پر سوئے کتنا عرصہ؟ صرف ایک رات. کتنا عرصہ؟ صرف ایک رات. عزت کیا ہے؟ انتا فی فی الدنیا والآخرہ. علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی. اور یاد رکھو تم اہل السنت والجماعت کا مجمع ہو تو الحمدللہ. نحن اہل السنت والجماعت لسنا من الروافض ولسنا من الخوارج. نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں. ہمارے دل میں نبی کے جرانے کی محبت ہے، حضور کے گھرانے کی نہیں. حضور نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر اور علی اس کا دروازہ. حکمت، یہ اس سے حکمت کی کیا مراد ہے؟ حکمت کا ایک مفہوم ہے قرآن، یاسین والقرآن الحکیم. حضور قرآن اور علی اس قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ علی سمجھنے کا ذریعہ. میں خود کے اور بتاتا ہوں. قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے صرف اور نحو کو پڑھا جاتا ہے. پڑھا جاتا نہیں پڑھا جاتا؟ صرف نحو آتی ہو تمہیں اردو میں، آپ قرآن کا لاکھ ترجمہ پڑھ لیں لیکن آپ کو قرآن کا مزاج سمجھ نہیں آئے گا. آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یا ابتی افعال کا کیا مفہوم بنتا ہے اور یا ابتی فعال کا کیا مفہوم بنتا ہے. آپ اس مزاج تک نہیں پہنچیں گے. اگر قرآن کے مزاج کو، قرآن کی خوبصورتی کو آپ صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے تو آپ کو صرف اور نحو کا علم لازمی ہوگا. آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا اصل ترجمہ کس اعتبار سے. آپ تو مشہور ترجمہ سن رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس قرآن کے محافظ ہیں. لیکن اگر آپ کو صرف نہ آتی اور آپ کا کامل اساتذہ سے واسطہ ہے تو آپ کو اساتذہ نے ضرور بتایا ہوگا کہ انا بے شک ہم نزلنا، ہم نے نازل کیا. معنی یوں ہے، رب یوں کہنا چاہتے ہیں بے شک ہم نے، ہم ہی نے نازل کیا اس قرآن کو اور ہم اس کی حفاظت کر کے دکھ رہے ہیں. تو صرف سے سیغوں کی پہچان ہوتی ہے، نحو سے اعراب کی پہچان ہوتی ہے. صرف اور نحو قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ ہے. تو جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف اور نحو کی ضرورت ہے تو یاد رکھیے صرف اور نحو کا بانی کون ہے؟ حضرت علی. یہ علوم علویہ ہے. یہ علوم نبویہ کو سمجھنے کے لیے تمہیں علوم علویہ کی ضرورت پڑے گی. نبی کی ذات کو سمجھنے کے لیے تمہیں ذات علی کی ضرورت بھی پڑے گی.